السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس ہفتے آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل کی، اس کا ترجمہ جانا۔ امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم تھوڑا سا اپنے ٹارگٹس پہ بات کریں گے۔ پچھلے آپ کے ٹارگٹس جو تھے، جس میں سب سے پہلے اللہ اکبر پہ آپ کو توجہ رکھنی تھی، اور رکھتے ہوں گے آپ یقیناً، اور وہ بار بار آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے جب بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کی گہرائی کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اگلا ٹارگٹ تھا آپ کا کم سے کم ایک وقت کی نماز جو ہے ٹائم سے تھوڑا پہلے تیار ہو کے بیٹھنا، کم سے کم 5 منٹ پہلے آپ مصلی پر موجود ہوں۔ یعنی جیسے جو اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں تو اذان کا ٹائم آپ کو پتہ ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ اذان کتنے بجے ہوتی ہے، تو آپ اس سے 5 منٹ پہلے مصلی پر تیار ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور جو نان مسلم کنٹریز میں ہیں ان کے پاس پورا کیلنڈر ہوتا ہے، وہ بھی اس کو دیکھ کے اپنا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات تھی کہ اپنے اندر یہ احساس بیدار رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے نیکسٹ کلاس میں وضو کی دعا جو ہے وہ یاد کی تھی، اور اس میں جو گواہیاں ہیں اس کو اپنے اندر بیدار رکھنا، جو دعائیں مانگی گئی ہیں اس کا احساس رکھنا ہے۔ اور وضو کرتے وقت بھی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وضو کرتے وقت آپ یہ احساس رکھیں کہ میرے گناہ جو ہیں وہ دھل رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ ہاتھ دھوتے ہیں، آپ چہرہ دھوتے ہیں، ظاہر اس میں آپ کی آنکھوں پہ بھی پانی پڑتا ہے، آپ کان صاف کرتے ہیں، آپ سر کا مسح کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب بھی آپ کر رہے ہوں تو اپنے اندر یہ احساس بھی بیدار رکھیے کہ میرے گناہ جو ہیں دھل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بہت یکسوئی عطا کرے گا، اور دعا کا ترجمہ تو آپ ذہن میں رکھتے ہی ہوں گے۔ اگلی چیز جو آپ نے پڑھی تھی وہ تھی ثنا کا ترجمہ یاد کیا تھا آپ نے، یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس رہتا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے پچھلے ویک اور اس ویک ملا کر سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کیا، اس کی تفسیر سنی، اس کے بارے میں احادیث پڑھی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ کے اندر بیدار رہنی چاہیے وہ ہے اس کا ترجمہ۔ ایک ایک ورڈ کا ترجمہ بھی آپ کو دیا گیا، آپ اس پر دھیان رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ ایک آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو ایک چھوٹا سا پاز دیں، پھر اگلی آیت پر جائیں، پھر پاز، پھر اگلی آیت پر، کیونکہ ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ تو اس احساس کو بھی اپنے اندر بیدار کرنا ہے، اور یہی آپ کا اس ویک کا ٹارگٹ ہے۔ اجازت چاہوں گی اس حدیث کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں لیا جائے گا۔ اگر وہ درست رہی تو اس کے سارے عمل درست رہیں گے، اور اگر وہ خراب رہی تو اس کے سارے عمل خراب رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔